بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی میں انسان کو جو حقیقت نظر آتی ہے وہ بعض اوقات حقیقت نہیں ہوتی۔ آنکھوں کا دیکھا اور کانوں کا سنا بعض اوقات جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے۔ میری زندگی بھی ایسی ہی تھی۔ میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، پر قسمت نے میرے ساتھ ایسا مذاق کیا کہ سن کر آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ میری عمر صرف 16 سال تھی جب مجھے شادی کے بندھن کے بارے میں پتہ چلا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کبھی ایسے ذمہ داریوں والے بندھن میں بندھوں گی، پر یہ تو میرا خیال ہی رہا۔ ٹھیک 6-7 مہینے بعد، جب کہ میں شادی کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی، میرے گھر میں ایک خاتون آئیں۔ انہوں نے آ کر میرے اماں کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں شروع کر دیں۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگتی تھیں، آنکھیں تو ایسی جیسے گہری جھیل ہو، اور چہرہ نفیس کتابی سا۔ میں نے جو ان کو دیکھا تو سمجھ گئی کہ میرا رشتہ لینے ہی آئی ہیں۔ انہوں نے اماں کو یہ کہہ کر اس رشتے کے لیے قائل کرنا چاہا کہ ان کا بیٹا اکلوتا ہے، گھر میں نندوں کا اور جٹھانیوں کا جھرمٹ نہیں ہوگا، اس لیے اگر میری شادی ان کے بیٹے سے کر دی جائے تو زندگی آسان ہو جائے گی، کیونکہ ہم دونوں گھرانوں میں اکلوتی اولادیں تھیں، سو ہم اکلوتی اولاد کے درد کو سمجھتے ہیں۔ اماں نے بھی کہا کہ ایسا ہی ہے، ہماری بھی شمائلہ ایک ہی بیٹی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی سکھ میں رہے۔ ہم نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھے سے کی ہے، پر گھر کے کام اس کو نہیں آتے۔ ہمارے گھر میں نوکروں کی فوج تھی، سو بیٹی کو کبھی گھر کے کاموں کی ضرورت نہیں پڑی۔ خلاف توقع میری ہونے والی ساس نے اماں سے یہی کہا کہ وہ بہو کام کرنے کے لیے نہیں، گھر کی رونق کے لیے لانا چاہ رہی ہیں، گھر کے کاموں کے لیے تو ان کے پاس بھی نوکر چاکر ہیں۔ اماں یہ بات سن کر بڑا متاثر ہوئیں۔ اگرچہ یہ لوگ بالکل انجان تھے، ہم ان کو جانتے بھی نہیں تھے، پر بھی اماں نے میرا رشتہ دینے کی حامی بھر لی۔ کہا کہ میں اپنے شوہر سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ وہ عورت امید لے کر چلی گئی۔ شام کو ابا آئے، اماں نے اس رشتے کے بارے میں بتایا تو بولے، ارے نیک بخت، کیا تم نے یہ دیکھا ہے کہ تمہاری بیٹی کی شادی جہاں ہو رہی ہے وہ لوگ کون ہیں، کیسے ہیں، ہمیں کیسے جانتے ہیں؟ سب سے بڑی بات، ان کو معلوم کیسے ہوا کہ ہمارے گھر میں بیٹی ہے اور ہم اس کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ سوالات سن کر اماں بھی سوچ میں پڑ گئیں۔ کہنے لگیں کل وہ عورت آئے گی تو اس سے پوچھوں گی، پر اماں اگلے دن پھر ہی اس کی لچھے دار باتوں میں آ گئیں۔ نہ ہی اس سے کوئی سوال کیا، نہ جواب دیا، بس بولیں کہ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی نیت پر پکا یقین ہے۔ ابا آئے، پھر ان سے وہی بحث شروع کر دی۔ مجبوراً ابا کو بھی سوچنا پڑا۔ خیر سے ابا نے معمولی سی تحقیق کروا لی تھی۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، پر انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم آپ کی بیٹی کو سکھ سے رکھیں گے، اسی لیے شاید اماں میری شادی یہاں کرنا چاہتی تھیں۔ کچھ ہی عرصے میں رشتہ پکا ہو گیا۔ یوں اب میری منگنی کی تیاریاں ہونے لگیں، مگر میری منگنی پر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میری منگنی لے کر میرا شوہر اور میری ساس ہی آئے تھے، ان کے ساتھ اور کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ اماں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیا آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں آیا؟ بولے کہ دراصل ہمارا بیٹا اکلوتا ہے، اسی لیے سب کی نظریں ہمارے بیٹے پر تھیں۔ سب خاندان والوں کی یہی خواہش تھی کہ مدثر ہمارا داماد بن جائے، پر آپ کو تو پتہ ہے ہم ایسے بھوکے لوگوں میں رشتہ داری کرنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے ہم ان کو نہ بتاتے ہیں، نہ ہی ان سے کوئی بات پوچھتے ہیں۔ آپ کو سمجھ تو آ ہی گیا ہوگا۔ میں ان لوگوں کی بات سن کر کافی خفا ہوئی تھی۔ اپنے ہی رشتہ داروں کو بھوکا ننگا کہنا کوئی اچھی بات نہ تھی، پر اماں تو انہی کی باتوں میں، ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے، سب لوگ میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے تھے، ہم نے نہیں دیا تو خفا ہو گئے، اسی لیے زیادہ تر لوگ منگنی میں نہیں آئے۔ خیر وہ عورت جن کا نام شاداب بیگم تھا، مجھے انگوٹھی پہنا کر چلی گئیں اور یوں میں مدثر کی ہو گئی تھی۔ اب کچھ ہی دنوں کے بعد شادی کی تاریخ لینے آ گئیں، مگر ان کے انداز عجیب سے ہوتے۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتیں، سر سے پاؤں تک دیکھ کر کہتیں، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ ان کی نظریں ایسی ہوتی تھیں جیسے وہ مجھے جانتی ہوں، پر سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ عورت یعنی میری ہونے والی ساس میرے ابا سے ملنے سے کترا رہی تھی۔ اماں نے جب بھی ان سے کہا کہ آپ میرے شوہر سے بات چیت کر لیں تو کہتی کہ میں پردہ کرتی ہوں، میں نے آج تک مردوں سے بات نہیں کی، میرا بیٹا ہی ان سے جو بات کرے گا، باقی معاملات آپ خود میرے ساتھ طے کر لیں۔
ابا نے اماں سے کہا بھی کہ ایک بار اس عورت سے کہو کہ مجھ سے کم فون پر ہی بات کر لے، مگر وہ عورت بضد تھی کہ وہ شرعی پردہ کرتی ہے، اسی لیے وہ ابا سے بات چیت نہیں کر سکتی۔ حالانکہ وہ ہمارے گھر منگنی لے کر آئیں تو انہوں نے سادہ شلوار قمیض اور دوپٹہ پہن رکھا تھا، کوئی نقاب یا پھر حجاب بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہمیں لگتا کہ واقعی ان کا چہرے کا پردہ ہو۔ تب اماں نے زیادہ اصرار نہیں کیا، یوں میری شادی اسی طرح ہو گئی کہ میرے ابا نے میری ساس کو نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ میری ساس پردہ کرتی نہ تھیں، پر ابا کے سامنے آنے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ خیر ہم نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی کیونکہ خاندان شریف تھا، ابا نے اپنی طرف سے تحقیق بھی کروا لی تھی، ان لوگوں کے بارے میں ہم نے کوئی بھی منفی بات نہیں سنی تھی، سو ابا نے مطمئن ہو کر میرے رشتے کے لیے حامی بھر دی۔ یوں میں بہا کر مدثر کے گھر آ گئی۔ مدثر کے گھر میں قدم رکھا تو میری ساس نے میری نظر اتاری، بولیں کہ تم میری سب سے پیاری بہو ہو۔ یہ بات سن کر میں چونک گئی تھی، میری ساس نے تو کہا تھا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتے بیٹے سے میری شادی کر رہی ہیں، پر اب انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کی سب سے پیاری بہو ہوں۔ یہ بات مجھے کچھ ہضم نہیں ہوئی، پر میں نے اپنا منہ بند رکھا۔ میں جانتی تھی کہ اب بس مجھے نبھانی ہے، ان لوگوں سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ میرے شوہر نے بھی مجھے شادی کی رات یہی کہا کہ تم میری ماں کا دل جیتنے کی کوشش کرنا، تب میں تمہیں خوش رکھوں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا۔ صبح ہوئی تو میری ساس نے کمرے کا دروازہ بجایا، میں تمہارے ڈر کے پہلے ہی جاگ رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو میرا ماتھا چوم کر بولی، آ جاؤ بیٹی، میرے گھر کا پہلا ناشتہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اپنی ساس کی اتنی میٹھی زبان سن کر مجھے تو یقین نہیں آیا کہ یہ واقعی حقیقت میں ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا تھا جیسے یہ کوئی جھوٹ ہو، جیسے یہ سب کوئی حقیقت نہیں بلکہ خواب ہو۔ اگلا دن سارا مہمانوں کے ساتھ گزر گیا تھا۔ ابا کے سامنے آنے سے انکار کر دیا، وہ ولیمے میں بھی پیچھے ہی رہیں۔ انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا، جبکہ میری ساس کے خاندان کے رشتہ داروں کا رویہ اور رد عمل ایسا تھا جیسے ان کو اس بات پر یقین نہ آ رہا ہو اور انہیں میری ساس کا یہ رویہ عجیب لگ رہا ہو۔ خیر ولیمہ بھی گزر گیا، اب میری اصل زندگی کا آغاز ہوا، اور اس زندگی میں ایسے واقعات ہوئے جس سے مجھے پتہ چلا کہ میری زندگی وہ نہ تھی جو میں سمجھ رہی تھی۔ رات کا وقت ہوا تو ساس میرے کمرے میں آ گئیں، مجھ سے کہنے لگیں، بیٹی مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم میرے کمرے میں چلو۔ مدثر کمرے سے باہر تھے، شاید اپنے کسی کام میں مصروف تھے، تبھی میں اپنی ساس کے ساتھ آ گئی۔ کہنے لگیں کہ میں نے تمہارے لیے بہت ہی زبردست چیز تیار کر رکھی ہے، تم ایک بار پیو گی تو دیوانی ہو جاؤ گی، بلکہ تمہیں اس کی عادت ہو جائے گی۔ سارے دن کی تھکاوٹ، مہمانوں کے ساتھ ملنا جلنا، تمہارے لیے تو بہت مشکل ہوگا کہ تم کو نیند آئے، تم بہت تھک گئی ہوگی، صبح اٹھو گی تو بھی تھکن نہیں اترے گی، سو میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتی ہوں جس سے تمہاری تھکن چھو منتر ہو جائے گی۔ ساس کا اتنا میٹھا رویہ دیکھ کر میں بھی سوچنے لگی کہ ان کو میری کتنی فکر ہے۔ بہرحال انہوں نے مجھے ایک دودھ کا گلاس دیا، اس میں ہلدی کے رنگ کا بلکہ سنہری رنگ کا زعفران تھا جو کہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میری ساس کہنے لگیں کہ یہ دنیا کی سب سے قیمتی جڑی ہے، اس کا 1 گرام تقریباً 3000 روپے کا ملتا ہے اور 1 کلو زعفران تقریباً 1 لاکھ روپے کا ملتا ہے۔ اپنی ساس کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے اپنی قدر پر ناز ہونے لگا۔ پھر بولیں کہ میں نے تمہارے لیے 1 کلو زعفران لا کر رکھا ہے، میں جانتی ہوں یہ تمہاری صحت اور خوبصورتی میں اضافہ کرے گا، اور تم جب بوڑھی ہوگی تو یہی کہو گی کہ تمہاری ساس نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ جب ہم لوگ اپنی جوانی میں تھے زعفران تو دور کی بات، ہمیں کوئی ہلدی والا دودھ نہیں پینے دیتا تھا۔ پھر زعفران ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے لیے کسی دوا سے کم نہیں ہوگی، تمہیں اگر زیادہ زعفران چاہیے ہوا تو مجھ سے لے لینا۔ میری ساس ابھی یہ باتیں کر ہی رہی تھیں کہ مجھے نیند آنے لگی، اس قدر گہری نیند آئی کہ میں وہیں پر الٹی ہو گئی۔ میں جا کر بستر پر لگی اور پھر نہ جانے کیا ہوا، جب میری آنکھ کھلی تو شاید کہ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ میری نظر گھڑی پر پڑی تو مجھے حیرت بھی ہوئی، مجھے لگا شاید یہ رات ہی کا وقت ہے، پر صبح ہو چکی تھی۔ مجھے سخت حیرت ہوئی تھی کہ میں ساس کے کمرے میں سو کیسے گئی۔ مجھے ہمیشہ سے اپنی نیند پر اتنا قابو تو رہتا تھا کہ میں جب بھی کہیں سوتی میں وقت پر جاگ جاتی، پر اب جو واقعہ ہوا تھا وہ بالکل عجیب تھا۔
میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں بہت ہڑبڑا گئی تھی، پریشان ہو گئی تھی کہ خدا جانے میں یہاں کیسے آئی، پر میں کس سے پوچھتی۔ میری نے جلدی سے خود کو سمیٹا اور اپنے شوہر کے کمرے میں آ گئی۔ دیکھا تو وہ بھی سو رہے تھے۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، گویا کہ میری ساس نے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے جائیں گی، اسی لیے ان کے کمرے میں دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس گھر میں میری اور ساس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ اب میں یہاں بیٹھ کر کیا کرتی؟ مجھے سخت بوریت ہو رہی تھی۔ میں پہلے 2-3 کمروں میں گھومتی رہی، پھر باہر آ گئی۔ یہ گھر کا صحن تھا جو کہ کافی کھلا اور کشادہ تھا۔ میں یہاں گھومنے پھرنے لگی تھی کیونکہ مجھے یہ گھر بہت ہی پرسکون لگ رہا تھا۔ اس کے آس پاس درخت تھے، صحن میں بھی 2-3 اچھے خاصے درخت تھے۔ تبھی میری نظر سامنے والے گھر پر پڑی۔ گھومتے گھومتے میں رک گئی تھی۔ میں چہل قدمی کر رہی تھی جب میری نظر سامنے موجود بالکنی میں عورت پر پڑی۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ مجھے اشاروں میں دروازہ کھولنے کا کہتی۔ شاید وہ یہ کہہ رہی تھی کہ باہر گلی میں آؤ۔ میں نے جیسے ہی گھر کا مرکزی دروازہ کھولا، اس نے مجھے مزید اشارہ کیا کہ میں گھر سے باہر آ جاؤں۔ اب مجھے عجیب سا لگا، سو میں نے گھر کے دروازے کو پہلے کی طرح بند کر دیا اور اندر آ گئی۔ اتنے میں میری ساس جاگ گئیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میں صحن میں چہل قدمی کر رہی ہوں، فوراً ہی باہر آ گئیں۔ وہ بلکہ مجھے آوازیں دیتی دیتی باہر آئی تھیں۔ مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ بولیں، کیا بات ہے بیٹا؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ بہت پریشان لگ رہی تھیں۔ نہیں ماں جی، وہ سامنے ایک عورت کھڑی تھی، شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، پر میں نے سنا نہیں۔ اچھا بیٹا، ایسے لوگوں کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری ساس کے چہرے کا رنگ جیسے پیلا پڑ رہا تھا۔ چلو اندر، اور آئندہ تم سے کوئی اس طرح بات کرنے کی کوشش کرے تو مجھے ضرور بتانا۔ میں اپنی ساس کی باتوں کو سمجھ نہیں پائی تھی کہ آخر یہ مجھے لوگوں سے اس قدر بچانا کیوں چاہتی ہیں۔ ولیمے میں بھی مجھے کسی سے بات نہیں کرنے دی تھی۔ خیر، میں نے اپنی ساس کو کمرے میں آ کر ساری بات بتا دی۔ انہیں بڑا غصہ آیا۔ بولیں کہ میں اس عورت سے پوچھوں گی کہ وہ تمہیں باہر گلی میں آنے کا کیوں کہہ رہی تھی۔ ان لوگوں کا کچھ پتہ نہیں، یہ لوگ تو یہاں نئے آئے ہیں، تمہیں ان سے ہرگز بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے ساس کو لگ رہا تھا کہ انہیں مجھ سے زیادہ اپنی فکر ہے کہ کہیں وہ عورت مجھے کوئی راز نہ بتا دے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ عورت مجھے گلی میں آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں اس بات میں الجھ کر رہ گئی۔ تبھی میری ساس خوش اخلاقی سے بولیں، اچھا بیٹی، یہ بتاؤ کہ رات کو جو میں نے تمہیں دودھ پینے کے لیے دیا تھا، وہ پی کر تمہیں کیسے نیند آئی؟ انہوں نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ میں نے بولا کہ مجھے بے ہوشی والی نیند آئی تھی، حالانکہ ایسا عموماً نہیں ہوتا۔ بولیں کہ بس اس زعفران میں اتنا بہت اچھی بات ہے، مجھے ویسے بھی رات کو نیند نہیں آتی، آپ مجھے یہ زعفران زیادہ سارا دے دیں۔ مجھے یاد آیا، آپ تو کہہ رہی تھیں آپ کے پاس 1 کلو زعفران ہے۔ بولیں کہ ہاں، میں نے سردیوں کے لیے رکھا ہے، پر میں بضد ہو گئی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، آپ مجھے کم سے کم 1-2 گرام تو زعفران ضرور دے دیں تاکہ میں دودھ میں ڈال کر خود ہی پیتی رہوں، روزانہ آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میری ساس نے یہ بات سنی تو خوش ہو گئیں۔ بولیں کہ ہاں، بالکل صحیح بات ہے، تم مجھ سے 2 گرام زعفران لے جاؤ، اسے اپنے پاس ہی رکھنا اور کسی اور کو مت دینا، یہ تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ مگر کہتے ہیں نا، ماں باپ کی محبت اولاد کے دل میں ہمیشہ ہوتی ہے۔ میں نے وہ زعفران اپنی ساس سے لے لیا اور اپنے پرس میں رکھ لیا۔ دراصل میرے ابا بھی بے سکونی کا شکار تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں یہ زعفران اپنے ابا کو بھی دوں گی تاکہ ان کی بے سکونی اور بے چینی ختم ہو۔ مگر خلاف توقع میری ساس نے مجھے اگلے دن خود ہی کہا، ہاں بیٹی، ماں باپ سے زیادہ بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، تم ایسا کرو، یہ زعفران اپنے ابا کو بھی دے دینا، ان کو بھی بہت اچھا محسوس ہوگا، اس کے استعمال سے سبھی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں نے اپنی ساس کی یہ بات سنی تو بہت خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کہ میں پہلے ہی یہ زعفران اپنے ابا کو دینے کا سوچ رہی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ تم جیسی بیٹیاں ایسا ہی کرتی ہیں، ماشاءاللہ تمہاری تربیت تمہارے باپ نے بہت اچھی کی ہے۔ ساس کی باتوں سے مجھے لگا کہ وہ مجھے بہت سچے دل سے چاہتی ہیں۔ خیر، 1-2 دن بعد میری ساس نے مجھے خود ہی کہا کہ تم میکے جاؤ، جا کر اپنے باپ کو یہ زعفران اپنی طرف سے ضرور دینا۔ میں ان کی اس بات پر کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میری ساس بار بار یہی ضد کرتیں کہ یہ زعفران اپنے باپ کو ضرور دینا۔
میں نے اس بات پر سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا، پھر سوچا کہ شاید ان کی عادت ہے، وہ ہر کسی کا بھلا چاہتی ہیں، اسی لیے سوچتی ہوں گی کہ میں اتنا اچھا تحفہ اپنے ماں باپ کو بھی ضرور دوں۔ بہرحال میں اپنے گھر آ گئی۔ گھر آ کر اماں ابا سے ملی۔ میں وہ زعفران ابا کو دینا بھول گئی۔ 2 دن وہیں پر رہی۔ تیسرے دن جب جانے لگی تو مجھے خیال آیا کہ میری ساس نے ابا کو دینے کے لیے یہ زعفران میرے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ میں نے وہ اپنے بیگ سے نکال کر ابا کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا، ابا، میری ساس نے مجھے یہ زعفران دیا تھا، کہہ رہی تھیں کہ اپنے ابا کو بھی دے دینا، بڑا ہی اثر والا ہے، اس سے بہت پرسکون نیند آتی ہے۔ میرے ابا جو ڈاکٹری چھوڑ کر آج کل حکیمی کا کورس کر رہے تھے، یہ دیکھتے ہی حیران رہ گئے۔ انہوں نے زعفران کو بغور دیکھا، پھر روشنی میں کر کے دیکھنے لگے، پھر اسے ناک سے سونگھ کر بولے، ٹھیک ہے بیٹی، اپنی ساس کا شکریہ کہنا، میں اسے اپنے پاس رکھوں گا، پھر ہی استعمال کروں گا۔ میرے ابا کا رویہ بہت عجیب سا تھا۔ وہ بڑی شک کی نظر سے اس زعفران کی پڑیا کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے مہینے بعد کی بات ہے جب میرے ابا نے میکے سے مجھے فون کیا اور بولے، بیٹی، میرے گھر آ جاؤ، تمہاری بہت ضرورت ہے۔ ابا کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ بولے کہ میرا کتا مر گیا ہے۔ مجھے ابا کے جذبات کا احساس تھا، لیکن کتا مرنے پر مجھے وہ کیوں کر بلاتے؟ بولے کہ بیٹی، تم اپنے شوہر سے طلاق لے لو کیونکہ میرا کتا مر گیا ہے۔ مجھے ابا کی یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ میں فوراً ہی اپنے میکے آ گئی۔ میری ساس کو بھی میں نہیں بتا سکی کہ اچانک مجھے گھر کیوں جانا پڑ رہا ہے۔ میں گھر گئی تو ابا بڑا ہی غصے میں تھے۔ بولے کہ بیٹی، میں نے تمہیں اس لیے یہاں بلایا ہے تاکہ تمہارے سسرال والوں کی حقیقت تمہارے سامنے رکھ سکوں۔ یہ تمہاری ماں کی کارستانی ہے جس نے تمہیں اس جاہل اور سازشی انسان کی بھینٹ چڑھا دیا، جس کی ماں تم سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں لوگوں سے سوچ سمجھ کر ملا کرو، پر تم لوگ تو ہر ایک پر بھروسہ کر لیتے ہو۔ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں جانچ پڑتال کر لو۔ وہ تو شکر ہے کہ میری بیٹی نے یہ سارا ہی زعفران مجھے دے دیا، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ مجھے یاد آیا کہ میں اپنی ساس کا دیا ہوا سبھی زعفران ابا کو دے آئی تھی اور میرے اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میری ساس نے شاید باقی زعفران اس طرح چھپا رکھا تھا کہ وہ کسی کو دینا نہیں چاہتی تھیں۔ میں نے بھی نہیں مانگا۔ یوں وقت گزر گیا، میں یہ بات بھول گئی۔ پر ابا ایک حکیم تھے، وہ ان چیزوں کو بھولنے والے ہرگز نہیں تھے۔ انہوں نے زعفران کو سونگھ کر دیکھا، اس سے کوئی غیر معمولی بدبو آئی۔ تبھی ابا نے سوچا کہ وہ اس زعفران کا مقصد جان کر رہیں گے، کیونکہ ساس تو اتنی اچھی ہو نہیں سکتی کہ اپنی بہو کو کوئی فائدہ مند چیز دے۔ تبھی انہوں نے جب اس زعفران کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کی تو پتہ چلا کہ اس میں ایک ایسا زہر ملا تھا جو آہستہ آہستہ انسان۔ میری ساس اس لیے یہ سب کر رہی تھیں کیونکہ وہ ابا کو پہلے ہی جانتی تھیں۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب ابا نے نئی تعلیم مکمل کی اور ایک ہسپتال میں نوکری کرنے لگے تھے۔ تب ابا کو یہ نرس، جس کا نام شازینہ تھا، وہ ملی اور ابا سے کہنے لگی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ابا تو پہلے ہی شادی شدہ تھے، سو ابا نے منع کر دیا۔ شازینہ ابا سے بدلہ لینے کے طریقے سوچنے لگی، یہاں تک کہ ایک بار اس نے ابا کا ایکسیڈنٹ کروانے کی بھی کوشش کی۔ وہ اس قدر بفر گئی تھی، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ عورت اپنا بدلہ کبھی نہیں بھولتی۔ شازینہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ کسی اور سے شادی ہو جانے کے بعد بھی وہ ابا سے بدلہ لینے کا سوچتی رہی کہ وہ ابا کی بیٹی کو ایسی تکلیف دے گی کہ وہ ساری عمر تڑپتی رہے، اور ساتھ ہی جب اس کا دل نہ بھرا تو یہی دوا ابا کے لیے بھی دے دی۔ وہ تو خدا کا شکر، ابا کے منع کرنے پر میں نے اس زعفران کو ہاتھ نہیں لگایا، ورنہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا۔ نے مجھے بتایا کہ وہ کتا جسے میں نے زعفران ملا دودھ دیا تھا، وہ 6 مہینوں میں ہی مر گیا ہے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ابا کی باتیں سن کر میرے تو کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میری ساس اس قدر بھیانک طبیعت کی نکلیں گی۔ تب میں نے اپنے شوہر کو بھی ساری بات بتا دی۔ میرا شوہر بھی ہکا بکا رہ گیا۔ بولا کہ اماں کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پر میں ان لوگوں کی فطرت جان چکی تھی۔ میں نے صاف منع کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ایسی عورت کے گھر نہیں رہوں گی جسے میرے ابا کی ادب کرنا نہیں آتا۔ میری ساس اس قدر شرمندہ تھیں کہ ابا کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتی تھیں، اور انہیں اس بات کا غصہ بھی تھا کہ کیسے وہ بر وقت نقصان پہنچانے سے بچ گئے۔
جبکہ اس کا پورا ارادہ تھا کہ وہ مجھے میری ساری صلاحیتوں سے معذور کر کے رہے گی، مجھے اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں چھوڑے گی اور میں ساری زندگی یوں ہی تڑپتی رہوں گی، کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ عورت ہی عورت کی دشمن کیوں ہوتی ہے۔ اگر اسے ابا سے کوئی مسئلہ تھا تو بدلہ بھی ابا سے لیتی، اس عورت نے مجھے نشانہ بنانے کی کیوں کوشش کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی عورت کی ذات کم ظرف ہے یا آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔